دانش سے، خواص سے، عوام سے ہو رہی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے برادر مکرم مولانا ابرار صاحب جو اس عظیم الشان ادارے کے بانی بھی ہیں اور اس پروگرام کے اصل ذمہ دار ہیں۔ ان کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے شارٹ نوٹس پر ایک ایسا پروگرام منعقد کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ صرف یہ ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے، فکر جڑا ہوا ہے، ایک نظریہ اس سے وابستہ ہے، اور اس کی خدمات اتنی عظیم الشان ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے مستفید نہ ہوا ہو۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جو تعلیمی ادارے وجود میں آتے رہے، ان سب کی اگر نسبت تلاش کی جائے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے اور صفحہ مسجد سے جا کر مربوط ہو جاتی ہے۔ اس اسکول کا، تعلیم گاہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے قباء کا لفظ جب استعمال کیا گیا جو ہمارے ذہنوں میں تاریخی اعتبار سے تعلیمی نظام سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب اہل قباء کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ جس خاص سیاق میں قباء کا تذکرہ کیا گیا، قباء کی مسجد کا تذکرہ کیا گیا، وہ سیاق یہ ہے کہ ایک ایسی مسجد ہے جو ایمان پر قائم ہوئی، حق پر قائم ہوئی، اخلاص پر قائم ہوئی، اور اسی کے مقابل میں ایک ایسی مسجد بھی قائم کی گئی منافقین کی طرف سے جس کو مسجد ضرار قرار دیا گیا، جو مسجد اس لیے قائم کی گئی تھی کہ قباء کی مسجد کا ہی صرف مقابلہ نہ ہو بلکہ مسجد نبوی کا، مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد تھی اس کا بھی مقابلہ ہو۔ اس کی حیثیت ایک کمین گاہ کی تھی، اس کی حیثیت باطل طاقتوں کی ایجنسی کی تھی، اس کی حیثیت مدینہ منورہ کے منافقوں کے ایک مرکز اور اڈے کی تھی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، ایک وہ مسجد تھی، اس کے قائم کرنے والے بھی وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، اور مسجد قائم کرنے کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ حضور تشریف لے چلیں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں تو ہمیں برکت حاصل ہوگی، اور آپ نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ میں ابھی تبوک کے سفر میں لگا ہوا ہوں، ایک بڑی اہم مہم درپیش ہے، وہاں سے واپس آؤں گا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ بات آپ نے ان سے ارشاد فرمائی تھی، اور جب واپس آ رہے تھے آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا لا تقم فیہ ابدا، ہرگز اس میں نماز مت پڑھیے گا۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مسجد ضرار کے بارے میں یہ ہوا کہ اس کو توڑ دیا جائے اور آگ لگا دی جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مسجد قباء کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد خود ہی اپنے اصحاب کو لے کر قائم فرمائی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی، اور خاص طور پر اس کے نمازیوں کی بڑی تعریف فرمائی گئی۔ قباء کی بستی میں جو لوگ رہتے تھے اور اس مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، ان کی تعریف فرمائی گئی۔ تو بہرحال یہیں سے
یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ کون ہے جو اہل حق ہیں اور کون ہے جو اہل باطل ہیں، کون ہے جو دشمنوں کی ایجنسیاں قائم کرتے ہیں دوست بن کر، اور کون ہے جو باقی مخلص اور وفادار دوست ہیں۔ ان کی پہچان بہت ضروری ہے، اور ان کی پہچان کا جہاں تک تعلق ہے وہ عقیدے سے بھی اور فکر سے بھی اور اخلاق سے بھی اور عبادات سے بھی اور معاشرت سے بھی اور معاملات سے بھی اور تعلیم سے بھی اور تربیت سے بھی، جتنے بھی پہلو ہیں جو نظر آتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں، ان سے ہی پتہ چل پاتا ہے کہ کون سا فریق اپنا ہے اور کون سا فریق پرایا ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے، اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے تو ہم کو مسجد نبوی مدینہ منورہ کی، وہ مسجد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ تعمیر فرمائی، اور جس کو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک میدان میں قائم فرمایا تھا، وہ مرکز تعلیم بنی، وہ مرکز تربیت بنی، وہاں اسلامی نظام تعلیم برپا کیا گیا، اور وہاں جو اسلامی نظام تعلیم برپا کیا گیا، پھر وہی نظام تعلیم دھیرے دھیرے پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، اور ہم نے اس سے نسبت رکھنے والے ادارے دیکھے، کبھی مصر میں ازہر کو دیکھا، اور کبھی تیونس میں زیتونہ کو دیکھا، اور کبھی مراکش میں اور فاس میں ام القرویین کو دیکھا، اور کبھی نیشاپور کے مدرسے کو دیکھا، اور کبھی مدرسہ نظامیہ کو دیکھا، اور کبھی بیحق کے مدرسے کو دیکھا، اور پھر اسی طرح عالم اسلام کا ہر علاقہ جب جب مفتوح ہوتا چلا گیا اور مسلم آبادی وہاں آباد ہوتی چلی گئی، تو اسلامی نظام تعلیم برپا کیا گیا، اور اس کا رشتہ مسجد نبوی کے نظام تعلیم سے جڑتا تھا۔ مسجد نبوی کے نظام تعلیم سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ نظریہ سازی کا اصل کام وہیں پر ہوا ہے، بلکہ اسلام کے آخری ایڈیشن کا جو آغاز کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کو یہ حکم فرمایا گیا کہ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کو لے کر جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جن ایام میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں ہی ان کی اس خلوت میں ان آیات کریمہ کو پہنچا دیا جائے۔ تو جبرائیل امین 610 میں مسیح اعتبار سے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ایسی شب میں جس کو شب قدر کہا گیا ہے، اس میں انہوں نے آ کر جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا ہے، قرآن پاک کا جو اقتباس دیا گیا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، اور جس کو ازلی اور ابدی ترتیب کہا جاتا ہے، اس ترتیب سے قرآن پاک کو ہر موقع پر رٹنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، اور جا بے جا آیات کا انتخاب کرنا بھی سمجھداری کی علامت نہیں ہے۔ ہم جس موقع پر ہوں گے اور جو موضوع درپیش ہوگا، اسی سے متعلق قرآن پاک کے اقتباسات ہوں گے، حدیث نبوی کے اقتباسات ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرابادین کی کتاب سے حکیم صاحب کوئی ایسا ہی نسخہ تجویز کریں گے، ایسے ہی مفردات اخذ کریں گے مریض کو جن کی ضرورت ہوگی۔ بس اس وقت کی جو دنیا تھی، وہ دنیا کے جو ہندوستان سے مصر تک تھی، وہ دنیا جو فارس کی تھی، وہ دنیا جو روم کی تھی، یعنی اس وقت کی جو دنیا تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اختصار کے ساتھ ارشاد فرما دی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی و تری میں کرپشن غالب آ گیا ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد پھر ان کو ہوش آئے، ان کا ضمیر بیدار ہو اور وہ جاگیں اور حق کی طرف پلٹنے کی ان کو توفیق مل جائے۔ تو جو دور گزرا ہے
5ویں صدی اور 6ٹھی صدی کا اور پھر 7ویں صدی کے بھی آغاز کا، وہ دنیا کی تاریخ کا تاریخ ترین دور ہے، اور جو یورپین ہسٹورینز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ڈارک ایجز ہے، وہ تاریخ دور تھا ہی، یعنی اس کو عام طور پر مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی زبان دوسری ہے۔ اس زبان میں جو بات کہی گئی ہے کہ وہ ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن خشکی اور تری پر جو کرپشن غالب آ گیا 7ویں صدی میں، بات ہو رہی ہے 610 سے پہلے کی، اور اس کے بعد بھی کچھ زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جو بات اس وقت کی جا رہی ہے اس کا جس طرح سے تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اس کا علاج کا طریقہ کار کیا ہے۔ کرپشن غالب آ گیا ہے تو ضرورت ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے اور امانت کو عام کیا جائے اور خیانت کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کے سدھار کی کوششیں ہوں اور خانقاہیں قائم ہوں اور بزرگوں کی تربیت میں لوگ رہیں اور اخلاص حاصل ہو۔ یہ ساری باتیں ہیں اور یہ سارے طریقہ علاج ہوتے ہیں اور ممکن ہے، اور جس طرح سے اس دور کی تصویر کشی کی گئی ہے بالکل 21ویں صدی کا یہی حال ہے، 19ویں صدی کا، 20ویں صدی کا، اور اب جو صدی ہے اس کا یہی حال ہے۔ جاہلیت اولا عود کر کے آ گئی ہے، جو پہلے دور کی جاہلیت تھی آج زیادہ المضاعف ہو کر زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ، زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اور زیادہ میڈیا کی وسعت و طاقت کے ساتھ وہ جاہلیت پھر سامنے آ گئی۔ یعنی ظہر الفساد فی البر والبحر، آج یہ جب کہا جائے گا تو فی البر والبحر کے ساتھ ساتھ فی الفضاء کو بھی شامل کر لیا جائے گا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی اور فضا میں بھی، ہر طرف کرپشن ہی کرپشن کا غلبہ ہے۔ تو اس کے لیے جو علاج تجویز کیا گیا تھا، جو سب سے پہلا نسخہ تجویز کیا گیا تھا، اس کا آغاز اس طرح ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں، بسملہ کو جوڑ لیجئے تو 6 آیتیں ہیں، جو سب سے پہلے اس وقت نازل ہوئی جب جاہلیت پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی، اس جاہلیت کے علاج کے لیے۔ اور چونکہ جاہلیت جہل کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور جہل کے پیٹ سے غلط عقیدہ اور غلط فکر اور غلط نظریہ اور غلط پوجا پاٹ اور غلط رسومات اور ہر طرح کی غلط پالیسیاں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے علاج کے لیے فرمایا گیا کہ اپنے پروردگار کی ذات و صفات کو سمجھتے ہوئے اور اپنے پروردگار سے وابستہ ہوتے ہوئے اور اپنے پروردگار پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کی نسبت کو زندہ کرتے ہوئے پڑھنے کا عمل کرو، اور وہ پروردگار جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، جس نے پیدا کیا ہے بر کو بھی اور بحر کو بھی، آسمان کو بھی اور زمین کو بھی، پہلے اس کا تصور قائم کرو اور یہ یقین رکھو کہ جو بھی علم دیا اس نے دیا، جو معرفت دی وہ اس نے دی، جو چیزیں عطا فرمائی اس کی طرف سے عطا کی گئی، اور ہر چیز کی جو خاصیت ہے اس کا علم بھی اس نے دیا۔ اس لیے سب سے پہلا انسان جو روئے زمین پر اتارا گیا اس کے بارے میں فرما دیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، وہ اللہ نے آدم کو دے دی تھی۔ آدم کے اندر تمام علوم کا بیج ڈال دیا گیا تھا، اس لیے جتنے بھی علم کے درخت وجود میں آتے چلے گئے اور شاخیں بنتی چلی گئیں اور پھل وجود میں آتے چلے گئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آدم کے ذریعے سے یہ عمل ہوا۔ اور آدم ایک ایسے متعلم تھے جن کا معلم صرف اور صرف اللہ تھا، ان کے معلم کے لیے نہ باپ اور نہ ماں، نہ ماحول، نہ بھائی بہن، جو چیزیں ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ،
کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور مجوسی اور عیسائی اور کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ تو آدم کا جہاں تک تعلق ہے اور حوا کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے لیے نہ اماں نہ ابا نہ بھائی نہ بہن نہ کوئی اور ایسا ماحول کہ جس سے وہ متاثر ہو، اس لیے ان کی تعلیم تو سر تا سر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، اور وہ اتنی جامع اور ہمہ گیر ہوئی کہ جتنے بھی علوم بعد میں پیدا ہوتے چلے گئے، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، جہاں بھی جو علوم بھی پیدا ہوئے وہ اگر موروثی تھے، اگر جینیاتی سائنس کے نتیجے میں وہ آبا اور اجداد سے منتقل ہوتے رہے، تو آدم اور حوا کا جہاں تک تعلق ہے ان سے تو نہ افریقیوں کو الگ کیا جا سکتا ہے، نہ یورپینس کو، نہ ایشینس کو، نہ کسی بھی بر اعظم کے بسنے والوں کو۔ اس لیے جہاں جینیاتی سائنس کا تعلق ہے، ہر فرد آدم سے متعلق ہے، اور ہر فرد نے آدم کے اس بیج سے اور آدم کے جو ایلیمنٹس تھے، جو آدم کے اصل عناصر تھے، ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ایک موروثی فائدہ ہے۔ اس کے بعد مزید اضافے ہوتے رہے۔ تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا ہے، اور قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں جس طرح کے علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، کبھی نوح علیہ السلام کو خود اللہ میاں کارپینٹر بنا رہے ہیں، اور کبھی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا پورا فن سکھایا جا رہا ہے، تو کبھی اللہ ہی کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بحری سفر اور بحری جہاز اور بحری بیڑے وغیرہ کی تشکیل، اور اس کے ساتھ ساتھ شیش محل، زبردست محلات، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک ایسا علم کہ جس کی بنیاد پر آپ امریکہ سے، دنیا کے کسی دور سے دور مقام سے اگر چاہیں تو ایک کمرہ منتقل کر سکتے ہیں، کوئی تخت سلطنت منتقل کر سکتے ہیں۔ یعنی آج بھی یہ ترقی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم یہاں تک تو پہنچے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ اگر کوئی شخص روس میں، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا چہرہ، اس کی شکل بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور آواز بھی سنتے ہیں، اور ٹی وی کی اسکرین پر ہم اسی طرح دنیا بھر کے مناظر دیکھتے ہیں، اور اکیلے ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور کروڑوں انسان دیکھتے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے اس کی تصویریں فضا میں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، اور جو لہریں ہیں اور ان کے تموجات ہیں، ان کے اندر اتنی تصویریں منتقل کی جاتی ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ امریکہ سے کوئی موٹر سائیکل یا کوئی کار چشم زدن میں منتقل ابھی یہاں کر دی جائے، شاہ گنج کے علاقے میں، یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کو ہر شخص جادو ہی کہہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک ایسا عجوبہ ہوگا جو ساحرانہ عجوبہ کہلائے گا۔ لیکن قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا اپنے دربار میں کہ ملکہ بلقیس کا یمن سے تخت سلطنت کون لے کر آئے گا، تو ایک دیو کھڑا ہوا، تو اس نے تو یہ کہا کہ جناب والا جب تک اپنی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں بس اتنی دیر کی مہلت دی جائے تو اتنی دیر کے اندر میں حاضر کر دوں گا۔ یعنی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کی جو بھی نشست ہوتی تھی اپنے دربار میں، وہ جو تشریف فرما ہوتے تھے، مثلا صبح اگر 8 بجے سے 9 بجے سے دربار میں تشریف لاتے تھے اور 12 یا 1 بجے تک ظہر کی نماز تک تشریف فرما رہتے تھے، تو گویا 2-4 گھنٹے میں یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت منتقل کر دوں گا۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرف، جس کے پاس الکتاب کا علم تھا، وہ جن یا بھوت پریت اور دیو نہیں، الکتاب کا علم جس کے پاس تھا، بظاہر کوئی انسان تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے کوئی درباری تھا، لیکن اس کو الکتاب کا علم تھا۔ اور جب الکتاب کہہ دیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ دی بک، اب یہ دی بک جو ہے یہ ہر شخص کو نہیں معلوم ہے، یہ ایک عام کتاب نہیں، ایک خاص کتاب ہے، اس کا علم اس کو حاصل تھا۔
آج تک دنیا کو ابھی وہ کتاب دریافت نہیں ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ابھی وہ سائنس دنیا کو دریافت نہیں ہوئی ہے کہ دور دراز علاقے سے کوئی ایسا وجود جو حسی وجود ہو، مادی وجود ہو، اس کو منتقل کر دیا جائے، اور اس کے لیے تاروں کا استعمال نہ کیا جائے، جہاز کا استعمال نہ کیا جائے، بس فضا کے اندر اس کو اس طرح منتقل کیا جائے کہ جیسی وہ چیز ہے، جیسی وہ تھی اسی طرح آ جائے۔ لہذا ملکہ بلقیس کے تخت کو چشم زدن میں، اس نے جو بڑی نالج رکھتا تھا، جو الکتاب کی سائنس کا ماہر تھا، جس کے پاس خاص علم تھا، جو ایک طویل عرصے تک چھپا ہوا ہے اور ابھی دریافت نہیں ہوا ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ کیا دجال اس تک پہنچ جائے گا یا اس سے پہلے کوئی اور اس علم تک پہنچ جائے گا، دنیا میں ابھی کیا کیا ہونا ہے معلوم نہیں، لیکن آخر اس نے تخت سلطنت حاضر کر دیا اور علم کی بنیاد پر کیا، جس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ابھی ایسی ترقی کرے گی کہ مادی وجود چیزوں کا ہو جائے گا اور چشم زدن میں ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ جن علوم کو، جن سائنسز کو، جن ٹیکنکس کو، جن ٹیکنیکل ہینڈز کو یا جن ٹیکنیکل سائنسز کو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو کالج میں پڑھائی جاتی ہیں، کسی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ پہ پڑھائی جاتی ہیں، ہم قرآن پاک میں ان کے نہ صرف یہ کہ حوالے دیکھتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام ان علوم کے حامل ہیں، علمبردار ہیں، اور وہ ان علوم کو اللہ سے سیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان علوم کو منتقل کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر تھی کہ قرآن کی تلاوت کا علم، اس کی حفظ کا علم اور اس کی محدود تفسیر کا علم اور حدیث کا علم اور اس کی روایتی شرح کا علم اور فقہ کا علم، یعنی اسلام کے قانون کی دفعات و جزیات کا علم، یہ ہے دینی علم اور شرعی علم، اور اس کے لیے مدارس قائم کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے، قرآن بالکل کھل کر اس کی نفی کرتا ہے، اور قرآن پاک صاف طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ جتنے بھی کائناتی علوم ہیں، جتنے بھی حسیاتی علوم ہیں، مادی علوم ہیں، جینیاتی علوم ہیں، بحری علوم ہیں، طبیعیاتی علوم ہیں، فضائی علوم ہیں، کیمیکلز علوم ہیں، جتنے بھی علوم ہیں وہ سب قرآنی علوم ہیں، ربانی علوم ہیں، سماوی علوم ہیں، دینی علوم ہیں، اسلامی علوم ہیں، اور پیغمبروں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور پیغمبر ان کے متعلم تھے اور پھر معلم بنے۔ یہ بات قرآن پاک میں ہمارے سامنے بہت وضاحت سے آ جاتی ہے، اور چونکہ ایک مغالطہ ہے مدرسے اور اسکول والوں کے درمیان، کالج اور دارالعلوم والوں کے درمیان ایک مغالطہ ہے جو پنپ رہا ہے ایک زمانے سے، اس مغالطے کا قرآن پاک تو صفائی کے ساتھ ازالہ کر دیتا ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر آخر یہ مغالطہ ان کے ذہنوں سے کیوں نہیں نکلتا؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کر صرف جلالین کے ذریعے سے حروف کی جگہ حروف اور لفظ کی جگہ لفظ تلاش کرتے ہیں، یا وہ کہیں بیضاوی میں اور کشاف میں الجھ جاتے ہیں تو کچھ ادبی تعبیرات اور کچھ منطق و فلسفیانہ توجیہات میں لگ جاتے ہیں۔ جو علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے اور جن کی بنیاد پر تسخیر کا عمل کروایا، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ جو تسخیر کا عمل ہے، اور جس تسخیر کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کی خلافت سے پہلے فرمایا خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی اس زمین میں ہے، روئے زمین پر ہے، اندر ہے، باہر ہے، فضاؤں میں، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، تمہارے لیے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور ظاہر خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، اہل ایمان سے ہو رہا ہے،
بات ان سے کہی جا رہی اور یہ فرما رہا ہے کہ سب تمہارے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کہا تو آدم کے لیے وہ تمام چیزیں تھیں، وہ مسمیات جن کے اسماء بتائے گئے. اور اسماء کا ترجمہ ہمارے لوگ کر دیتے ہیں، نام بتا دیے گئے کہ بھئی یہ گلاس ہے اور یہ پیالی ہے اور یہ کٹورا ہے. ایسی ابتدائی قسم کی اور ایسی بچکانہ باتیں کر کے لوگوں کو خود اپنے اوپر تعجب نہیں ہوتا کہ ان ناموں سے کیا ہوتا ہے. اگر صرف نام رٹا دیے جائیں، جیسے بچے پوچھتے ہیں یہ کیا، تو نام رٹا دیے جائیں تو وہ بچے کیا کر سکتے ہیں، ان سے کون سا استفادہ کر سکتے ہیں. اور جب زمین کی تسخیر کا عمل ہو رہا اور خلافت ارضی سونپی جا رہی ہو اور خدا تعالی اپنی صفات کا ایک مظہر تیار کر رہا ہو اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے ذریعے ایک وائسرائے متعین کر رہا ہو، اللہ کی طرف سے جس کو گورنر بنایا جا رہا ہے اور جس کو تمام چیزوں کا استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ فرمایا تھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے مسلمانوں، تمہارا کام ہے کہ تم سونے کا استعمال کرو، چاندی کا کرو، لوہے کا کرو، تانبے کا کرو، الومنیم کا کرو، دھاتوں کا کرو، سالڈ مادوں کا کرو، لیکوڈ مادوں کا کرو، پٹرول کا کرو، مٹی کے تیل کا کرو، اور گیسز کا کرو، اور فضاؤں کا کرو. یہ اللہ کہہ رہا تھا، لیکن لوگ کہاں تھے؟ لوگ کس بھول میں چلے گئے تھے؟ اور وہ قرآن پاک کے الفاظ کی وسعتوں کو کیوں لپیٹتے تھے، کیوں اپنی محدودیت کے ساتھ قرآن کو محدود بناتے تھے؟ اللہ ہی جانے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. سمندر سے جو بھاپ اڑتی ہے اور خاص فضا میں منتقل ہو کر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر اس سے بوندیں جو برستی ہیں اور اس پانی کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ زمین پر بارش اترتی ہے تو اس سے زمین کے ذرات کے اندر جو رویدگی کی اور حیات کی شکل پیدا ہوتی ہے اور گھاس پھوس کے علاوہ درخت بھی پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی نباتاتی زندگی وجود میں آتی ہے. اور اسی طرح اس زمین پر بیلنس کے لیے جو خداوند جو قدوس نے پہاڑوں کے سلسلے قائم فرما رکھے ہیں، رنگ برنگ کے ہیں، جن کے اندر بڑی بڑی دھاتیں چھپی ہوئی ہیں اور گہری بنیادیں ہیں اور ان کی چوٹیاں فلک بوس ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام زولاجی کا ہے اور باٹنی کا ہے اور کیمسٹری کا ہے اور فزکس کا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ سائنسز ہیں، مادی سائنسز ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہیں اللہ کی طرف سے کہ ان کو جو لوگ غور سے پڑھتے ہیں اور ان کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی خشیت سے کپ کپاتے ہیں.